یہ موضوع متعلق ہے رقیہ شرعیہ سے، چونکہ ہمارے یہاں اکثر وہ لوگ جو جسمانی طور پر یا روحانی طور پر کسی طرح کی بے چینی اور اضطرابی کیفیت کو محسوس کرتے ہیں تو وہ جھاڑ پھونک کا نظریہ رکھتے ہیں، دم کرانے کا نظریہ رکھتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے رقیہ شرعیہ کے سلسلے میں چند اہم باتیں نکات کی شکل میں پیش کروں، اور رقیہ شرعیہ کے سلسلے میں جو بدعقیدگی ہے اور یا اس باب میں جو شرکیات اور بدعیات داخل ہو رہی ہے اس کا بھی خلاصہ ہو جائے، وہ بات بھی واضح ہو جائے تاکہ ہم اس سے دور رہیں، اجتناب کر سکیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات جان لیجئے کہ رقیہ شرعیہ کے سلسلے میں دو گروہ ہیں، دو جماعت ہیں۔ ایک جماعت تو وہ ہے جو مکمل طور پر رقیہ شرعیہ کے سلسلے میں انکار کرتی ہے۔ ان کا انکار اس طریقے سے ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ شیطان کسی بھی طریقے سے آدمی پر حاوی نہیں ہو سکتا، غالب نہیں ہو سکتا، اس کے جسم میں، اس کے بدن میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک تو وہ گروہ ہے کہ جو سرے سے اس بات کا انکار ہی کر دیتا ہے، جبکہ یہ امر واقع ہے، شرعی طور پر بھی یہ ثابت ہے کہ شیطان انسان کے جسم میں، اس کے بدن میں داخل ہو سکتا ہے اور اس کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ یہ امر واقع ہے، ہم اپنی آنکھوں سے اس کا عینی مشاہدہ بھی کر رہے ہیں، شرعی طور پر بھی یہ بات ثابت ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، کہ وہ لوگ جو دنیا میں سود خور تھے، سودی تجارت لین دین کرتے تھے، ان کے باہمی تجارتیں، تعلقات سود ہی پر موقوف و منحصر تھی، ایسے سود خور جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو اللہ رب العالمین کے یہاں یہ ایسے حاضر ہوں گے جیسا کہ شیطان نے چھو کر کے انہیں خبتی بنا دیا ہو۔ لا یقومون، وہ ٹھہر نہیں پائیں گے، چل نہیں پائیں گے، لیکن وہ جو حرکتیں کریں گے وہ پاگلوں والی حرکتیں کریں گے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ سے یہ مسئلہ استنباط کیا، کہا کہ خبتی بن جائیں گے، پاگل ہو جائیں گے، یتخبطہ الشیطان من المس، مس کا معنی ہوتا ہے چھونا۔ تو ابن تیمیہ نے اس سے یہ واضح کیا کہ شیطان انسان کو چھوتا ہے اور اس کے جسم کو بدنی اعتبار سے تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ اور اسی ضمن میں ایک اور روایت بھی آپ جان سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک اہلیہ کو اعتکاف سے نکل کے رات کے وقت میں لے کر جا رہے تھے، تو دو صحابہ کی نظر پڑی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر کے کہا کہ رات کا وقت ہے اور یہ ساتھ میں میری اہلیہ ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، یہ کیا ممکن ہے کہ ہم آپ کے اوپر اللہ کے رسول کسی طرح سے شک کریں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ شیطان انسان کے خون میں، اس کی رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ تو یہ حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ جسمانی طور پر داخل ہوتا بھی ہے اور تکلیف پہنچاتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ واضح روایت یہ ہے جو سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، غالباً صحابی عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول، میں نماز تو پڑھتا ہوں لیکن حالت نماز میں میری توجہ منتشر ہو جاتی ہے، تو اللہ کے رسول اس کا کیا حل ہو سکتا ہے، کیونکہ مجھے نہیں معلوم ہوتا ہے کہ میں نے کتنی رکعت پڑھی۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا ادنو، قریب ہو جا۔ جب وہ اپنے قدموں کے بل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ میں ہلکا سا تھوکا، پھر اس کے بعد کہا اخرج عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن تو نکل جا، عثمان ابن ابی العاص سے تو نکل جا۔ تو اس سے اہل علم نے یہ بات ثابت کی ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ شیطان جسمانی طور پر انہیں تکلیف دے رہا تھا، اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ کہا۔ اور عثمان ابن ابی العاص خود کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے جب کہا کہ نکل جا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اور آپ کی یہ برکت تھی
کہ آئندہ پھر کبھی نماز میں میری توجہ منتشر نہیں ہوئی اور مجھے اس طرح سے خلل نہیں ہوا جس طریقے سے پہلے ہوا کرتا تھا اللہ کے رسول کی دعا سے پہلے۔ تو یہ ایک گروہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ شیطان انسان کے جسم میں داخل نہیں ہوتا، ان کا رد ہے۔ یہ چند دلائل میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اب دوسری طرف ایک گروہ وہ ہے کہ جو تفرید کا شکار ہے، اس باب میں بہت لاپرواہ ہے، غافل ہے۔ کوئی بھی معاملہ ہو، کسی بھی طرح کا نقصان ہو، تکلیف ہو، جسمانی طور پر، ذہنی طور پر کوئی بھی مرض ہو تو وہ فوراً جو ہے رقیہ شرعیہ کے لیے بےتاب ہو جاتے ہیں، بھاگتے ہیں، علماء کے پاس آتے ہیں، حفاظ و قراء کے پاس آ کے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے کہتے ہیں کہ ہم پہ دم کیجئے، قرآن پڑھیے۔ یہ وہ گروہ ہے، کیونکہ یہ بات دیکھی گئی ہے کہ آدمی اس بارے میں جس طریقے کا نظریہ بنا لے تو وہ ویسے ہی ہو جاتا ہے، کیونکہ پہلے زمانے میں اہل علم کا کہنا یہ ہے راقی کم تھے تو مریض بھی کم تھے، اور آج کے زمانے میں جتنے زیادہ راقی ہو گئے اس سے بڑھ کر کے مریض ہو گئے۔ باضابطہ راقیوں نے اپنے رقیہ سینٹر بنائے ہوئے ہیں، وہ وہاں پر اس کی کمائی کھا رہے ہیں، جبکہ شرعی اعتبار سے اس کی کمائی کھانا ناجائز، حرام ہے پیشہ ور طور پر۔ ہاں، اگر کوئی اتفاقی طور پر اس سے کچھ حاصل کر لے، اس کو بطور ہدیہ دے دیا جائے تو اس سلسلے میں اہل علم نے کے نزدیک اس کی کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن آدمی خالص دم کرنا، قرآن پڑھ کر پھونکنا، دم کرنا اور اسی کو پیشہ بنا لیتا ہے تو یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اور سلف میں کہیں پر بھی اس طرح کی مثال نہیں ملتی کہ انہوں نے اسی کو جو ہے پیشہ بنایا ہو۔ اس کی مثال آپ کو نہ قرون مفضلہ میں ملے گی، نہ اس کے بعد کے ادوار میں سلف صالحین نے اس کو کبھی پیشہ کے طور پر اپنایا نہیں ہے، بلکہ یہ اس باب میں اس قدر لاپرواہ ہو جاتے ہیں۔ جیسے ابتدا میں نے کہا کہ ذرا سی تکلیف ہو تو یہ پریشان ہو کے ادھر ادھر بھاگتے ہیں۔ تو یہ راقی بھی جنہوں نے اس کو تجارت بنایا ہوا ہے، آدمی کا مرض کوئی بھی ہو، چونکہ انہیں اپنا کسٹمر بنانا ہوتا ہے تو یہ اس کی آنکھوں میں دیکھیں گے، اس کے چہرے پر دیکھیں گے، اور انہیں مرض کی تشخیص تو ہوتی نہیں ہے، چنانچہ کہیں گے تمہارے اوپر شیطان ہے، تمہارے اوپر جن ہے۔ وہ اس کو عقیدے کے اعتبار سے اور کمزور کر دیتے ہیں، وہ اور ضعیف العقیدہ ہو جاتا ہے اور زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، جبکہ یہ بات کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تمہارے اندر جن اور شیطان ہیں، کیونکہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی یہ نہیں معلوم تھا کہ آپ کے اوپر جادو کا اثر ہے، تو پھر یہ کیسے غیب کے علم کا جو ہے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آدمی معمولی سے پریشان اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ فلاں بھائی نے، تمہاری ماں نے، تمہارے باپ نے، تمہارے شوہر نے ہی، تمہاری بیوی نے ہی، تمہارے بچوں نے ہی تمہارے اوپر جادو کر دیا ہے اور تمہارے اوپر شیطان سوار ہے۔ اس طرح سے وہ تعلقات کو بھی خراب کرتے ہیں، رشتہ داریوں کو بھی توڑ دیتے ہیں، جبکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات نہیں معلوم تھی کہ آپ کے اوپر جادو ہوا ہے، جبکہ آپ تو رسول اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی تب جا کر کے اللہ کے رسول کو معلوم ہوا۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ دو فرشتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ایک فرشتہ اللہ کے رسول کے سرانے بیٹھ گیا اور دوسرا فرشتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے پاس بیٹھ گیا۔ ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے مکالمہ کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول کی اس بے چینی اور اضطرابی کیفیت کو دیکھ کر کے کہا کہ انہیں کیا ہوا ہے، تو دوسرے فرشتے نے کہا کہ ان پر جادو ہوا ہے۔ پھر فرشتے نے پوچھا کہ کس نے جادو کیا، تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ لبید ابن عاصم یہودی ہے کہ اس نے جادو کیا ہے۔ کہ کس طرح سے جادو کیا؟ کہا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، اور جس کنگھی میں اللہ کے رسول کے بالوں کو باندھا اور اسے فلاں کنویں میں پھینک دیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تب جا کر کے معلوم ہوا کہ یہ جو بے چینی ہے اور یہ جو بے قراری مجھ پر مسلط ہو چکی ہے، یہ دراصل میں جادو کا اثر ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بھیجایا کہ فلاں کنویں سے وہ جادو نکالے۔ بعض روایتوں کے الفاظ ہے، دیکھا تو اس کنویں کا پانی مہندی کے رنگت کی مانند ہو چکا تھا۔ تو اس حدیث سے ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پیارے رسول کو ہی جب اس بات کا علم نہیں تھا تو یہ بازارو رقیہ کرنے والے لوگوں کے عقیدے پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں اور لوگوں کو بدعقیدگی میں مبتلا کر رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے
چونکہ دو طبقے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، ایک تو وہ ہے جو رقیہ کا مکمل طور پر انکار ہی کرتا آ رہا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو اس بارے میں کوتا ہے کہ ہر چیز کو وہ رقیہ کا آئینہ لگا کر ہی دیکھتا ہے۔ تو اب چونکہ ہمیں اللہ رب العالمین نے امت وسط قرار دیا ہے، ہمیں اعتدال کی راہ اپنانی ہے، درمیانی راہ اپنانی ہے، تو اس سلسلے میں درمیانی راہ کیا ہوگی؟ درمیانی راہ کیا ہے؟ اس کی 3 قسمیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، جس سے مسئلہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا۔ درمیانی راہ یہ ہے کہ آپ تو جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور و معروف روایت جس میں اللہ کے رسول نے کہا کہ 70,000 لوگ وہ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے، کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی تو صحابہ کے درمیان میں اس معاملے کو لے کر کہ کافی بحث ہوئی، یہ موضوع بحث بن گیا کہ کون جائیں گے وہ 70,000 کے جن سے اللہ کسی طرح کی باز پرس نہیں کرے گا، ان سے کوئی محاسبہ ہی نہیں کرے گا۔ تو بعض صحابہ نے کہا ہم نے تو چونکہ پہلے شرکی اعمال کو انجام دیا ہے تو ہم تو اس کے مستحق نہیں ٹھہر سکتے، البتہ ہو سکتا ہے کہ ہماری یہ جو اولاد جو خالص اسلام پر پیدا ہو رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہی 70,000 انہی میں سے جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہوں گے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو اللہ کے رسول نے انہیں بلایا اور کہا کہ لا یسترقون، کہ یہ ایسی جماعت ہوگی کہ جو اللہ رب العالمین کی ذات پر ایسے ان کا توکل، اعتماد اور یقین ہوگا کہ یہ رقیہ طلب کرنے والے نہیں ہوں گے۔ اعتدال کی راہ میں یہ 3 مرحلے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ وہ دوسروں سے رقیہ طلب کرنے والے نہیں ہوں گے، ہاں انہیں تکلیف محسوس ہو رہی ہے لیکن وہ اس پر صبر کر رہے ہیں، اس صبر پہ وہ اجر دیے جائیں گے اور اللہ رب العالمین کے یہاں جنت میں داخل کیے جائیں گے بغیر حساب کتاب کے۔ تو یہ پہلا مرحلہ ہے کہ آپ اگر کسی اور سے رقیہ طلب نہیں کرتے ہیں کہ آپ آئیں مجھ پہ قرآن پڑھ کر کے دم کریں، تو آپ ان خوش نصیب لوگوں کی صف میں یا اس گروہ میں شامل ہو سکتے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ اب یہاں پر ایک سوال کرنے والا یہ بھی سوال کر سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ اپنے آپ پر کیا ہے، تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس حدیث کے دائرے میں شامل ہوں گے کہ آپ کیا ان 70,000 سے خارج ہو جائیں گے کیونکہ اللہ کے رسول نے اپنے آپ پر دم کیا ہے قرآن پڑھ کر کے؟ یہ بات یاد رکھیے کہ پہلا جو لفظ ہم نے کہا کہ خود سے طلب کرنا، کہ دوسروں کو بلا کے آپ کہیں کہ مجھ پر قرآن پڑھیں، مجھ پر دم کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی طلب نہیں کیا رقیہ کو کہ آپ مجھ پر پڑھ کر کے پھونکے دم کریں۔ جبرائیل علیہ السلام نے جب دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مریض ہیں، بیمار ہیں، پریشان ہیں، تو خود سے جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول پر دم کیا ہے، رقیہ کیا ہے، اللہ کے رسول نے طلب نہیں کیا، روایتوں میں اس کے الفاظ نہیں ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھ کر کے دم کر لیتے تھے۔ یہی افضل ہے، یہی بہتر ہے، یہ دوسرا مرحلہ ہے کہ آپ طلب نہ کریں بلکہ آپ خود سے اگر کر لیتے ہیں تو یہ احسن ہے، افضل ہے اور بہتر ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک بعض احباب صحیح مسلم کی یہ روایت پیش کرتے ہیں لا یسترقون ولا یرقون، کہ وہ نہ رقیہ کسی اور سے طلب کرتے ہیں نہ خود رقیہ کرتے ہیں۔ تو شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کا یہ جو لفظ ہے لا یرقون، کہ خود بھی رقیہ نہیں کرتے ہیں، اپنے آپ پر بھی خود سے رقیہ نہیں کرتے ہیں، تو اس لفظ کو شیخ البانی نے شاذ قرار دیا ہے کہ یہ جو راوی ہے اس روایت میں انہوں نے اپنے سے زیادہ اوثق اور ثقات روات کی مخالفت کی ہے۔ یہ اضافہ صرف اور صرف اسی راوی سے ملتا ہے، اور اکثر جو روایتیں ہیں خاص طور سے بخاری کی جو روایت ہے تو اس میں لا یرقون کا لفظ نہیں ہے۔ تو یہ بڑا دقیق مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ نہ آپ دوسروں سے طلب کریں کہ مجھ پہ رقیہ کریں، ہاں اگر آپ طلب کرتے ہیں تو یہ جائز ہوگا، لیکن آپ اس فضیلت کے مقام کو نہیں پہنچ پائیں گے کہ جن میں 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ اور دوسرا مرحلہ جیسے ہم نے ابھی ذکر کیا کہ خود سے آپ رقیہ کر سکتے ہیں، اپنے آپ پر پڑھ سکتے ہیں، کسی اور سے آپ طلب نہ کریں۔
اور اس میں تیسرا جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس شخص نے کہا نہیں ہے، اپنے کسی ساتھی سے نہیں کہا کہ آپ مجھ پر دم کریں، لیکن آپ نے دیکھا کہ آپ کا وہ ساتھی اس کے اوپر مرض کے حالات ہیں، وہ پریشان نظر آ رہا ہے، تو آپ نے کسی اور سے کہا کہ آپ اس کے اوپر پڑھ دیں۔ جیسا کہ روایتوں کے الفاظ ہیں، صحیح روایت ہے کہ ایک خاتون کے چہرے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جس کے اوپر مرض کی کیفیت تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ سے کہا، اپنی زوجہ سے کہا ارقوہا، کہ اس خاتون کے اوپر رقیہ کرو۔ تو اس سے یہ تیسرا مرحلہ معلوم ہوتا ہے کہ خود سے طلب نہیں کیا اور نہ ہی خود سے پڑھا، تیسرے نے کہا کہ اس کے اوپر دم کیا جائے۔ تو یہ رقیہ کرنے کی اعتدال کی راہیں ہیں، اور اس میں سب سے افضل اور بہتر یہی ہے کہ آدمی خود سے رقیہ کرے۔ اور اخیر میں چند مفاسد رقیہ کرنے والوں کے سلسلے میں جو دیکھے جاتے ہیں وہ یہ ہے، جو رقیہ کر رہے ہیں اور جو رقیہ کراتے ہیں، خاص طور سے جو خواتین کہ اگر ان کی مجبوری ہے کہ وہ رقیہ کروانا ہی چاہ رہے ہیں اور اسی میں انہیں اطمینان محسوس ہو رہا ہے، تو جیسے ہم نے کہا کہ کسی اور سے طلب کروانا بھی جائز ہے لیکن افضل نہیں ہے، اہل علم نے اس کو مکروہ قرار دیا ہے۔ اگر کوئی خاتون کسی راقی کے ذریعے سے قرآن پڑھ کر کے اپنے جسم پر دم کروا رہی ہے تو اسے اپنے پردے کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ راقی قرآن پڑھ رہا ہے تو اس کے سامنے بے پردہ ہو جائے، کہ قرآن ہی پڑھ رہا ہے تو یہاں پر پردہ کرنے کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، ہر حال میں جو بھی اجنبی ہوگا، غیر محرم ہوگا، اس سے پردہ کرنا لازم ہے، ضروری ہے۔ اور دوسرا جو نقصان ہے وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ راقی جب قرآن پڑھنے کے لیے آتا ہے تو وہاں پر اس کے ساتھ تنہائی اختیار کی جاتی ہے، گھر والے ایک طرف ہو جاتے ہیں اور خاتون کو راقی کے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ تنہا نہیں ہونا ہے۔ جب خاتون قرآن پڑھوا رہی ہو اپنے آپ پر تو اس کا باپ، بیٹا، بھائی، شوہر وہاں پر موجود رہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب مرد اور عورت دونوں تنہا ہوتے ہیں تو ثالثہما شیطان، ان کا تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض راقی کچھ پلیتے بھی دے دیتے ہیں کہ اسے آپ پانی میں بھگو کر کے جو ہے پی لیجئے، ڈبو کر کے پی لیجئے، یہ دھاگا لے لیجئے، یہ ڈوری لے لیجئے، یہ تعویذ لے لیجئے۔ تو یہ سب کے سب مفاسد ہیں، شرکیات میں داخل ہے۔ اور اس سلسلے میں بڑی پیاری روایت آئی ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہے کہ ان کی اہلیہ کو آنکھ میں تکلیف تھی، تو ایک بہت مشہور معروف راقی تھا ان کے زمانے میں، یہودی تھا وہ، تو ایک طرح سے ایک عقیدہ بن جاتا ہے، ایک نظریہ بن جاتا ہے کہ فلاں کے پاس جائیں گے تبھی جا کر کے سکون ملے گا، اور اللہ تعالیٰ ویسے لوگوں کو ویسے ہی لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے، کیونکہ وہ سوچ لیتے ہیں کہ فلاں مزار پہ جائیں گے تبھی شفا ملے گی، فلاں درگاہ کے پاس جائیں گے تبھی شفا ملے گی، تو ان کا توکل اللہ سے ہٹ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی انہیں اسی کے حوالے کر دیتا ہے اور وہ وہاں جا کر ویسے صحت یاب بھی ہو جاتے ہیں، ان کی بدعقیدگی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈھیل ہے، ایک چھوٹ ہے جس میں وہ اور گمراہ اور ضلالت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ روایت کیا ہے کہ ان کی اہلیہ کی آنکھ میں تکلیف تھی، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی، چنانچہ وہ یہودی کے پاس گئی اور وہاں جانے کے بعد اس نے جو بھی اس کے پاس آسمانی کتاب کے ذریعے سے اس نے رقیہ کیا، جھاڑ پھونک کیا، دم کیا۔ بہرحال ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اپنی اہلیہ کے بازو میں ایک دھاگا ہے، ڈوری ہے، تو پوچھا اپنی اہلیہ سے، زوجہ سے، کہ یہ کیا ہے تمہارے کندھے پر، تو تمہارے بازو میں کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میری آنکھ میں تکلیف تھی، فلاں یہودی کے پاس میں نے رقیہ کرایا تو وہاں کی تکلیف ختم ہو گئی۔ اب سنیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا، کہا کہ آل ابن مسعود اللہ کی قسم شرکیات سے بری ہیں، شرکیات سے بری ہیں۔ پھر اس کے بعد کہا کہ تمہاری آنکھ میں جو تکلیف ہے، تمہارے جسم میں کہیں جو تکلیف ہوتی ہے، دراصل میں ھذا من عمل الشیطان، یہ شیطان کا عمل ہوتا ہے، جسم کے اس حصے پر شیطان اپنی انگلی رکھ دیتا ہے اور
اس کی بدعقیدگی بڑھتے رہتی ہے کہ فلاں کے پاس جائیں گے تبھی جا کر کے یہ صحت یابی ملے گی، شفا یابی ملے گی۔ چنانچہ اس کے بعد ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ جو تمیمہ ہے، ڈوری ہے، دھاگا ہے، یہ شرکیات ہے، یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر کے کسی اور پر توکل اور اعتماد کرنا ہے، تم اسے فوراً نکال دو۔ پھر اس کے بعد انہیں دعا سکھائی کہ اللہم انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک لا یغادر سقما۔ تو اس طریقے سے تم جب یہ دعا کا اہتمام کرو گے کہ اے اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے، اور تو چاہے چھوٹا مرض ہو یا بڑا مرض ہو، صحت عاجلہ و کاملہ، شفا کاملہ نصیب فرما۔ جب بھی تمہیں تکلیف ہو تو اس دعا کو تم لازم پکڑو، اللہ تعالیٰ تمہیں صحت یاب کرے گا۔ تو یہ آج کا مختصر سا خلاصہ ہے خطبہ جمعہ کا رقیہ شرعیہ کے سلسلے میں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ بات واضح ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔